کو नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। हम कम से कम ये तो हो जाएं, अल्लाह का नाम तो ज़बान पर, मैंने आपसे पहले कहा है, जिनके नाम सुनने के काबिल नहीं है वो नाम ले रहे हैं। मेरा रब तो कायनात का सबसे अजीम मालिक है, सब खालिक हकीकी वही है, उस परवरदिगार का नाम अगर हम लेंगे, याद रखिएगा हम नारे को सिर्फ नारा समझते हैं। जब खालिद इब्ने वलीद ने नारा लगाया तो जंग फतह की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने नारा लगाया तो जंग फतह की थी, याद रखना तारिक इब्ने ज़ियाद ने नारा लगाया तो जंग फतह की थी। और हमारा रोब दबदबा ऐसा था कि इकबाल चीख करके कहा था कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, कोई बनता था मेहदी तो बिगड़ जाते थे, एक क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। सुभान अल्लाह, जरा दोनों हाथों को उठाएं। फलस्तीन के बच्चों से सदा आती है, दिल की धड़कनें आज भी कहती है कि बच्चा बच्चा कहता है अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीनी बच्चा सुन इस्राइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। लगे कि आप अपने गांव में नहीं, तुम बड़े खतरा की छांव में हुजूर का जलसा चुन रहे हैं। याद रखना, सारे नामों से किनारा कीजिए, सारे नामों से किनारा कीजिए, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए। आसमां पे चांद कहता है हुजूर, फिर से उंगली का इशारा कीजिए। आसमां पे चांद कहता है हुजूर, फिर से उंगली का इशारा कीजिए। बुलंद कीजिए नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से जिसका ईमान है, ये ज़बान अल्लाह ने हुजूर के सत्ते में दी है। क्या काम मैंने, जिसका ईमान है। याद रखना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाथ उठाने का क्या फायदा है, आप कफील अंबर की बात झुका दीजिएगा, मगर याद रखना कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन सर्रा सर्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कब अमल किया। मेरे हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन तुम्हारी ज़बान गवाही देगी क्या बोला, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी क्या देखा। कुरान कहता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, कल अल्लाह तुम्हारी ज़बान पर मोहर लगा देगा, तुम्हारे हाथ बोलेंगे क्या किया, तुम्हारे पैर बोलेंगे क्या किया, जिस जमीन पर तूने किया है वो जमीन बोलेगी मौला इसने मुझ पर बैठ करके ये किया है। दिल पर हाथ रख के बोलना, कल कयामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमां औलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये जमीन कहेगी मौला सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की जानिब से जिक्र हुसैन सजी थी, तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह कह रही थी। लगा दूं मैं लगाऊं, आप बोलेंगे यही वो रास्ता है जिन रास्तों से गुलाम रब्बानी भाई मुफ्ती साहब किबला के साथ में गुजरा था, सलमान नजरी साहब किबला के साथ। तो मैं चाहता हूं कि आज फिर याद आए, कोई उठता है उठने जाए। याद रखना, हम किसी के धर्म पर उंगली नहीं उठाते हैं, कोई उठाता है उंगलियां उठाए, मगर याद रखना जब किसी ने अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी से पूछा था कि आप सूली पर चढ़ करके क्यों मुस्कुराते हो, आपकी ख्वाहिशें क्या है, अल्लामा इनायत अहमद काकोरी ने कहा था इनायत आया है दुनिया से चला गया है,
زندگی دنیا سے تو جانا ہے ایک دن، کیوں نہ ہم حضور کے نام پر مر جائیں، کیوں نہ ہم حضور کی عزت کے لیے مر جائیں، کم سے کم وہ نہیں کر سکتے تو ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں مصطفیٰ کے نام پر، تاکہ یہ شانہ بھی بوجھ نہ سمجھے، یہ شانہ بھی ناز کرے، یا رسول اللہ ہم کسی غیرے کے جسم سے بے بست نہیں تھے، ہم آپ کے عاشقوں کے درمیان لگے ہوئے تھے۔ ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، اور ممبر سے لے کر کے مسند تک، کفیل امبر دیکھے نہ دیکھے اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ یاد رکھنا کسی کا ہاتھ نہ اٹھے، کوئی شکایت نہیں ہے، اللہ جسے توفیق دیکھا۔ ایک حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے ایک ضعیفہ نے بولی لگائی تھی، کسی نے کہا تیرے پاس دولت نہیں ہے، کہا دولت نہیں ہے، کم سے یوسف کے خریداروں میں تو نام آ جائے گا۔ ہاتھ اس نیت سے اٹھاؤ کہ اگر جان نہیں دے سکتے ہو، حضور کے نام پر لبیک کا نعرہ تو لگا سکتے ہو۔ محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ، اور ذرا بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، اور ذرا بلند آواز سے لبیک لبیک۔ سرخرو ہونے کا، سرخرو ہونے کا، سرخرو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں، زندگی کو نیا عنوان بھی دے سکتے ہیں، یہ میری قوم کا بچہ بھی صدا دیتا ہے، ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ سرخرو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں، زندگی کو نیا عنوان بھی دے سکتے ہیں، یہ میری قوم کا بچہ بھی صدا دیتا ہے، ہم محمد کے لیے، ہم محمد کے لیے، ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، جیے نبی کے لیے اور مرے نبی کے لیے، یہی تو کار عبادت ہے آدمی کے لیے۔ تو دل لگائے، اللہ کی کبریائی بلند کیجئے، جناب قاری محمد علی فیضی کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، فیضان امام حسین، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان مخدوم اشرف، فیضان حضور تاج شریعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان اشعار کے ساتھ جناب قاری صاحب قبلہ تشریف لاتے ہیں کہ بارگاہ حضرت کون و مکان تک آ گئے، ہم زمین پہ رہنے والے آسمان تک آ گئے، یہ میری معراج قسمت کا کرشمہ دیکھیے، جو گئے تھے لامکاں ان کے مکان تک آ گئے۔ حکمرانی میرے حسین کی ہے، حکمرانی میرے حسین کی ہے، زندگانی میرے حسین کی ہے، یہ جو ہم آج کلمہ پڑھتے ہیں، مہربانی میرے حسین کی ہے۔ 30 سال مذہبی جلسوں کا ایسا گزرا ہے جب علامہ اشتاق احمد نظامی، خطیب اعظم علامہ ضیاء شہبازی راز الہ آبادی، حضور مجاہد دورہ رئیس القلم علامہ ارشد القادری، وہ تعمیر جلسوں کا مقصد ایک جلسہ پیغامبر کے طور پر آتا ہے انسان کے لیے، نوع انسانی کو درس دینے کے لیے آتا ہے ایک جلسہ، کئی راتوں کی محنتیں، مشقتیں، اذیتیں کو یکجا سمیٹنے کے بعد ایک جلسہ منظر عام پر آتا ہے۔ دیکھیے کربلا،
پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے رائٹر ہے پیر کرم شاہ زری، بہت بڑے رائٹر ہے. ان کی ایک کتاب ہے حقیقت کا آئینہ. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ہماری ہی وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے اکابرین کی روش کو زندہ رکھا ہے، مگر ان لوگوں نے اپنی روش کو کس طرح چلایا ہے ہم اس کو نہیں سمجھ پائے. محمد بن قاسم، خالد بن ولید، عنایت احمد کاکوری، اشفاق اللہ خان، فضل حق خیر آبادی، محمد بن قاسم، یہ نئی نسلیں جو اسکول اور کالج میں پڑھنے والی ہے. ایک سلیبس دیا جاتا تھا کہ محمد بن قاسم کوئی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ محمد بن قاسم آیا کیوں تھا. ہندوستان میں آج بھی سندھ کی زمین پر آپ جائیں گے تو باب الاسلام میں ایک دروازہ ہے. ایک دروازہ ہے، باب مطلب دروازہ ہی ہوتا ہے. 92 ہجری میں محمد بن قاسم نے اسلام کا پرچم وہاں پہ لہرایا تھا، ایک عورت کی حفاظت، ایک مسلم کی بچی کی حفاظت کے لیے. روایتی جلسوں سے ہمیں ہٹکنا پڑے گا، بالکل. اور سامعین کے دلوں میں کی محبت ڈالتے اس لہجوں کو کی آوازیں کانوں کے ذریعے دلوں میں پہنچتی ہے اور دل کو مدینہ پہنچا دیتی ہے. جماعت اہل سنت کی وہ عظیم شخصیت جنہوں نے ہزاروں لاکھوں علماء پیدا کیے ہیں، جیسے علامہ ولی اعظم صاحب، علامہ فضل ہمارے غلام ربانی ہے اور ضائع کیے. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کبھی کبھی اگر وقت کا لحاظ نہ کیجیے تو وقت آپ کو اپنی اوقات بتا دیتا ہے. ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بس ایک بات، اور قاری صاحب قبلہ مائک پر آئیں گے. اگر دل لے ہم سے اب اتنے سمندر نہیں دیکھے جاتے، کی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے. زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا ہے.